میں تھا تو ایک صاحب کے ہاں تھا، اسے عرض کیا کہ میں نے کہا فلاں بندے کو آپ اپنی گاڑی پہ جائیں اور لے آئیں۔ میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا میں سواری بھجوا دیتا ہوں، آپ آ جائیے۔ آج میں وہی مہاجر ہوں، لوٹا پوٹا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میرے والد کے پاس سب کچھ تھا۔ بساختہ میرے منہ سے نکلا کہ والد کے پاس جو سب کچھ تھا کیا اس نے رائٹ حق کی بنیاد پہ لیا تھا؟ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگا ہم تو برکتوں خوشحالی دولت کا لائف ٹائم پیکج لیجئے بالکل فری۔ حضرت صاحب بتائیں گے آج اس ویڈیو کلپ میں کون سا عمل ہے دولت رزق پانے کے لیے، یہ چھوٹا سا عمل ضرور کیجیے، انشاءاللہ آپ کے رزق میں کاروبار میں اللہ پاک غیبی مدد فرمائے گا، اضافہ فرمائے گا۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، وہ لازمی کریے گا۔ تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹ سے۔ میں ملتان میں تھا تو ایک صاحب کے ہاں تھا، ملتان میں تھے حضرت صاحب ایک صاحب کے ہاں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے کہا فلاں بندے کو آپ اپنی گاڑی پہ جائیں اور لے آئیں۔ میں نے انہیں فون کیا، حضرت صاحب میں نے کہا میں سواری بھجوا دیتا ہوں، آپ آ جائیے۔ قدرتی ان کے پاس ایک بندہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نا کہ میں جا رہا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا وہ طارق آیا ہے، تو کہہ رہے وہ حکیم طارق؟ ہاں۔ اوہو میں تو خود اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں خود ملنا چاہتا ہوں۔ ساتھ آ گیا۔ تو انہوں نے کہا بات کر لی، کہنے جی آپ کا بڑا شیدائی ہے، ملنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ فرمائیے، بات کیجئے۔ ملنا چاہتا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بس یوں سمجھ لیں کہ جس طرح میرا باپ مہاجر آیا تھا، ہوں، ہم فلاں جگہ سے آئے تھے، فلاں جگہ سے ہے، آج میں وہی مہاجر ہوں، لوٹا پوٹا، وہی مجھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں، وہی مہاجر، جبکہ میرے والد کے پاس سب کچھ تھا۔ والد کے پاس آ گئے۔ بساختہ میرے منہ سے نکلا کہ والد کے پاس جو سب کچھ تھا کیا اس نے رائٹ حق کی بنیاد پہ لیا تھا؟ کیا اس نے رائٹ حق کی بنیاد پر؟ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگا ہاں، میں کہ نہیں، آپ کی ہاں میں مجھے کھوکھلا پن محسوس ہو، ہاں میں کھوکھلا پن ہے۔ مجھے اندھیرے میں رکھ کے آپ نفع نہیں پا سکتے، اجالا نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے نہیں، والد صاحب کچھ معاملات کو جانتے تھے، اس طرح کے دفاتر کے، تحصیل کے، کچہریوں کے، انہوں نے بہت چیزیں لی تھیں، آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور فقر ہے اور فاقہ ہے، بہن بھائیوں نے ایک دوسرے پہ مقدمے کیے ہوئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاس ہیں۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاس مقدمے کیے۔ میں نے ایک واقعہ سنا انہوں ہے، نے ایک واقعہ، امام محمد صاحبین، امام محمد اور امام یوسف، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے، اور ان کی رائے ہی اس وقت پوری دنیا میں جو دین کا نظام چل رہا، اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ امام محمد سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں اور اپنے استاد کے علم کو اتنا پھیلایا ہے کہ اونٹ کے اونٹ بھر جاتے ہیں، اپنے تصوف پہ کوئی کتاب نہیں لکھی۔ تصوف پہ کوئی کتاب؟ جواب سنیے، جواب سنیں، بہت پیارا کمال جواب ہے۔ کمال کر، قدرتی یہ حوالہ مجھے وہیں یاد آیا، ایک بے ساختہ بے شک، کہنے لگا میں نے کتاب البیع لکھی ہے، بیع، بے یہ واو عین بیع بنے گی، کتاب البیع لکھی تو ہے تصوف پہ۔ اس نے کہا وہ تو لین دین کی، بے کی کتاب ہے، کہہ رہے سارا تصوف انسان کے معاملات میں پڑا ہوا ہے۔ انسان کے معاملات میں، واہ، میں نے کتاب البیع لکھی تو ہے، لین دین، معاملات، معاشرت، میں نے اپنی دوائی کے اوپر لکھ دیا یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، یہ فائدے، اس کے اندر وہ فائدے ہیں ہی نہیں۔ میں نے اپنی دوائی کے اوپر دنیا جہان کے سارے قصے لکھ دیے، بیچنے کے لیے وہ بک گئی، اس رزق کے بارے میں کیا رائے ہے کہ وہ رزق کیسا ہوگا؟ میں نے اپنے ملازموں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، وہ تنخواہوں کے لیے رو رہے ہیں، میں نے فلاں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے کتاب البیع تو لکھی ہے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا تیری غربت کی بنیادی وجہ وہ حق تھے جو پردیسی مسافر سسکتے پتہ نہیں گلیوں میں رولتے رہے ہوں گے،
میں تکوں جوانگوں کر لاواں. صدقے سے ایک بچت ہوتی ہے. وہ کیا؟ وہ فرمایا کہ جس کے قیامت کے دن فرض نمازیں تھوڑی ہوں گی، وہ نفل اور سنتوں سے اللہ وہ رکعتیں پوری کر کے اس کا معاملہ برابر کر دے گا. صدقے سے ایک بچت ہوتی ہے کہ اگر میرے بڑوں نے کسی کا حق کھایا بھی ہے تو وہ اتنا صدقہ دے دوں کہ اللہ پاک تو کریم ہے، اس کو پورا کر دے. میں نہیں جانتا وہ کون تھا. میں نے کئی لوگوں کی غربتوں کے فیصلے کروائے اس کی بارگاہ میں خود فیصلہ کیا کر سکوں گا. میں تو خود مانگتا ہوں، بیکاری ہوں. کئی لوگ ایسے تھے، اور وہ ملتان کا بندہ آج خوشحال ہے. یہ بات ہے، عطا المنعم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت. بہت پرانی بات ہے، یہ بات 19-20 سال پرانی ہے. آج وہ خوشحال ہے. ہر دفعہ کہتا ہے میری دعوت قبول کریں. میں جا نہیں سکتا، زندگی کے ایام کی فرصت نہیں ہے، لیکن وہ آتا ہے یہاں، جمعرات کو آتا ہے، درس میں آتا ہے، ملاقات ہوتی. میں نے اس کو حل بتایا. میں نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ اس کے حقدار ڈھونڈ. اگر تجھے پتہ ہی نہیں ہے پھر اپنے رزق میں سے دینا شروع کر دے. کہنے لگا ہے ہی نہیں. میں نے کہا پہلا تو کام یہ کر کہ بھائیوں کے خلاف تو نے مقدمے کیے ہیں، ہٹا لے، ہار جا، سارے مقدمے ہار جا. بہنوں اور بھائیوں کے خلاف جتنے مقدمے سارے ہار جا. کہنے لگا رسوا ہو جاؤں گا. میں کہ اسی میں عزتیں ملیں گی. پہلے مقدمے ہار جا سارے، اپنے بھائیوں اور بہنوں اور رشتہ داروں. اگر بات کرنی ہے، وہ جو شخصیت تھی وہ بڑی وزندار تھی. وہ کہنے لگے دیکھ اتنے عرصے سے تو ان کے ساتھ ملاقات کی کوشش کر رہا ہے. اچھا وہ بھی ان کے معاملات کو جانتے تھے. کہنے مان جاؤ، اندھا ہو کے مان جاؤ. کہنے لگے ہو گیا. میں نے کہا ان سے حق کا مطالبہ چھوڑ دے. ہو گیا. اور میں نے کہا جتنا ہے اس میں سے اللہ کو دینا شروع کر دے. ہے ہی نہیں. میں نے کہا تو اگر ایک روٹی کھاتا ہے اس میں سے آدھی روٹی تو بچا سکتا ہے، چوتھائی بچا سکتا ہے. اس چوتھائی روٹی کو اللہ کے لیے دینا شروع کر دے. بڑا کریم ہے، دلوں کے بھیدوں کو خوب جانے. ایک بات میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، میں نے کبھی دینے والے کو لٹتے نہیں دیکھا، لینے والوں کو کبھی پلتے نہیں دیکھا. اور ایک بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جو لوگوں کی جیبوں سے تو نکالے گا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا. جو اللہ کے خزانے سے لے گا وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. جو اللہ کے خزانے سے لے گا وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. آج وہ خوشحال ہے ملتان کا وہ شخص. روتکی ہے، بڑا خوشحال ہے. کہتے جی مجھے تو آپ نے معاملات کی سچائی سکھا دی ہے، اسی میں رب نے برکت دے دی ہے. بہت ہے. میرے جو پچھلے تھے بڑے تاجر آئے تھے، مہاجر آئے تھے تو خوشحال تھے، لیکن اب بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے ان سے بات چیت کی. انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا میں نے مقدمے کیے ہیں بھائیوں کے اوپر، اپنے حق کے لیے مقدمے وغیرہ کیے ہیں. تو جیسا آپ نے کہا سارے مقدمے ہار جا، چھوڑ دے، سب کچھ اللہ پاک دے گا، ابھی مدد فرمائے گا اور جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں دے. وہ کہتا میرے پاس ہے ہی نہیں. وہ کہتا ایک روٹی کھاتا ہے نا، جیسا بتا رہے ایک تو کھاتے ہیں نا. کہہ رہا تھا ہاں تو اس میں آدھی دے. کہنے کا مقصد ہے جتنا ہو سکتا ہے اتنا دو اللہ کی راہ میں، تو اللہ پاک دیتا ہے، غیبی مدد فرماتا ہے. تو آپ کو بھی یہ چاہیے جتنا ہو سکتا ہے، لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 1 روپیہ ہی دے دیں، انڈا ہی دے دیں، تو یہ آپ دیں کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دیں تو اللہ پاک غیبی مدد فرمائے گا، بے حساب رزق حلال دے گا. تو حضرت صاحب نے بہت پیاری باتیں کی ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کا ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں. جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ. دوستو اپنے چینل پر میں حضرت طارق محمود صاحب کے اچھے ویڈیو کلپ ڈالتا رہتا ہوں. جو اصل جو طاقتور پاورفل وظائف ہوتے ہیں میرے چینل پر موجود ہیں، دولت سے، رزق سے متعلق. اس وقت حالات آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہے، تو اس کے لیے حضرت صاحب نے بتائے ہوئے ہیں بہت پیارے سے وظائف، تو وہ آپ لازمی کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا. تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آج کے لیے اتنا ہی. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.